کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. اب مخلوق تو محتاج ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں. ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری. سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے. جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ عیسیٰ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے. کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیاس سے، پیشاب سے، نیند سے آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں نہیں کر سکتا. ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے ولادہ بات. وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے کھائیں گے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے. الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکٹ تخلیق ہے. یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں گے اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی، اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے. جتنے گیون سرکمسٹانس، وہ جو کمزوریاں وہ تو ہے نا جی، موت والی کمزوری، بیماری والی کمزوری وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر، یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں، جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے، نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے. ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے، کیوں خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے. یہ کمزوری ہے ساری. تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کہا جائے گا خوشخبری اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کہا جائے گا تمہارے لیے اب ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتے ہی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے، جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہونی ہے. نیور. تو اللہ بات ہے ذرا آسمان، یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کے ہیں. ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ. ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. ہل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر،
बार बार निगाह उठा के देखता रहे, तेरी निगाह नाकाम होकर तेरी ही तरफ लौट आएगी इस हाल में कि थकी मांदी होगी। तुझे अल्लाह की मखलूक के अंदर कोई ऐब नजर इस हवाले से नजर नहीं आएगा। उन गिवन सर्कमस्टांसेस के साथ जो ऐब अटैच है वो तो अटैच है। जो बना दिया ना इंसान को कि उसके मैदे का निजाम, उसके दिल का निजाम, इससे परफेक्ट कोई सोच नहीं सकता। नबातात का हो जाए, इस तरीके से गैलेक्सीज का हो जाए, इससे बेहतर कोई सोच नहीं सकता। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, वही अल्लाह है, बेशक उसने ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, आसमान दुनिया को जो है वो सजा दिया है, आरास्ता कर दिया है चिरागों से, यानी सितारों के साथ। इसके लिए अब चूंकि कुरान लिटरेचर की बुक है ना, तो तमसील इस तरह दी जाती है कि इसको सजाया हुआ है। हकीकत बात है कि अगर आसमान पे सितारे ना होते तो आसमान की अट्रैक्शन खत्म। रात को कोई आसमान की तरफ देखता? उसका सबूत यह है कि आप जब बंद कमरे में होते हैं अंधेरे के अंदर, कोई शख्स अपने घर की छत देख रहा होता है, उस वक्त कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। अलबत्ता अगर छत के ऊपर जीरो का कोई बल्ब लगा हुआ हो तो आप बार बार उसकी तरफ देखते हैं। एक अल्लाह ने इंसान की इंस्टिंक्ट में चीज डाली है। तो अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया को सितारों के साथ मुज़य्यन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि जो हर इंसान के वर्ड्स हैं कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। लोग बोलते तो नहीं हैं, लेकिन दिल में तो यही रखते हैं कि वाकई अल्लाह ताला है, लेकिन यार इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान, ये दुनिया, ये जानवर, ये जंगल कैसे वजूद में आए होंगे। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द की दुनिया से नज़रें हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखें। रात के वक्त जब आसमान बिल्कुल साफ़ हो, सितारे नज़र आ रहे हों, चाँद अपनी जगह मौजूद हो, तो इंसान अगर वाकई गौर करे तो एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, ये सब कुछ आया कहाँ से? ये इतना वसी निज़ाम किसने बनाया? ये हर इंसान के दिल में ये ज़रूर सवाल पैदा होता है, ये सितारे, ये सियारे, ये कहकशाएँ, ये ज़मीन, ये ज़िंदगी, आखिर इस सब के पीछे कौन है? कुरान मजीद इंसान को बार बार कायनात में गौर करने की दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, यानी आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। यानी कि अल्लाह ताला चैलेंज दे रहा है इंसानों को कि ज़रा समझें, सोचें, देखें कि मैंने ये आसमान, ये ज़मीन इतनी बड़ी आपके नीचे कैसे बिछा डाली। अब ज़रा सोचें कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो पूरी कायनात के मुकाबले में कितनी छोटी सी जगह है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है और हमारा सूरज भी कोई अकेला सितारा नहीं। हमारी कहकशां यानी मिल्की वे में ही अंदाज़न अरबों सितारे मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कहकशां में सितारों की तादाद तकरीबन 100 अरब से 400 अरब के दरमियान हो सकती है। अब सवाल यह है कि सिर्फ हमारी कहकशां ही क्यों? कायनात में बेशुमार दूसरी कहकशाएं भी मौजूद हैं और हर कहकशां में बेशुमार सितारे हो सकते हैं। काबिल मुशाहिदा कायनात में कहकशाओं की तादाद के अंदाजे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पूरी कायनात का मुकम्मल शुमार इंसान के लिए मुमकिन नहीं। यानी हम जितना देखते जाते हैं कायनात उतनी ही वसी होती चली जाती है। और कुरान हमें क्या कहता है? फर्जिल बसरा हल तरा मिन फतूर, यानी दोबारा निगाह डाल कर देखो, क्या तुम्हें इसमें कोई शगाफ या नुक्स नजर आता है? फिर फरमाया, सुम्मर्जिल बसरा कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरा खासिअन व हुवा खसीर, यानी फिर बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर आजिज होकर वापस लौट आएगी। क्या ज़बरदस्त बात है। इंसान को चैलेंज दिया जा रहा है कि देखो, गौर करो, तलाश करो, कायनात में नुक्स तलाश करो।
آئے ہائے 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 ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انسان کو چیلنج دے رہا ہے کہ کوئی نقص تلاش کر کے دکھا میری بنائی ہوئی کائنات میں۔ لیکن جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس سے نظام کی پیچیدگی، عظمت کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ ذرا زمین پر واپس آتے ہیں، آسمان کی بات بعد میں کرتے ہیں کہ ہم صرف آسمانوں کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیوں لگائیں۔ زمین پر ایک چھوٹا سا جانور اٹھا لیجئے، مثلا کوئی بھی، جیسے میں اٹھا لیتا ہوں مگرمچھ۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جس کے جسم میں ایسی خصوصیات موجود ہیں جو اسے اپنے ماحول میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کی آنکھیں، دانت، جبڑے، جلد اور جسمانی ساخت اور پانی میں رہنے کی صلاحیت، ہر چیز اس کے طور زندگی کے مطابق ہے۔ اب سوال کریں، یہ سب خصوصیات ایک دم سے کس مقصد کے تحت موجود ہیں؟ اس کا جسم جس ماحول میں رہتا ہے اسے ماحول کے مطابق کام کرتا ہے۔ پھر ایک بہت چھوٹی سی مخلوق کو دیکھیں، مثلا مینڈک لے لیں، ایک چھوٹا سا مینڈک جسے ہم شاید دیکھ کر آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے جسم میں بھی ایک مکمل نظام موجود ہے۔ وہ پانی اور خشکی دونوں ماحول سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک مخصوص حیاتیاتی چکر ہے۔ اس کے جسم میں شکار پکڑنے اور اپنے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے مختلف خصوصیات موجود ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو قدرتی نظام ہے، میں کہوں گا اچھا پھر اسی نظام پر غور کرو۔ سوال یہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ نظام اتنا منظم کیوں ہے؟ ایک چھوٹے سے جاندار کے جسم میں بھی بے شمار پیچیدگی، حیاتیاتی عمل بیک وقت جاری رہتے ہیں۔ وہ سانس لیتا ہے، غذا حاصل کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اپنے ماحول کو محسوس کرتا ہے، اپنے جسم کے افزائش کرتا ہے۔ اور انسان تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ مخلوق ہے۔ آپ کے جسم میں دل دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، دماغ معلومات حاصل کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اعصاب پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ اور ہم اکثر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات یہی ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اب ذرا آسمان کی طرف دوبارہ دیکھیں، سورج زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اگر زمین سورج سے مناسب فاصلے پر نہ ہوتی تو یہاں زندگی کا موجودہ نظام قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ زمین کا درجہ حرارت، فضا، پانی، کشش ثقل، دن رات کا نظام، موسموں کی تبدیلی، یہ سب ایک بڑے نظام کا حصہ ہے میرے بھائیوں۔ پھر چاند کو ہی دیکھیں، سمندر کی مد و جزر سے لے کر رات کی روشنی تک چاند زمین کے نظام میں اہم کردار ادا رکھتا ہے۔ اور ہمارا سورج وہ ہماری کہکشاں کے اربوں ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ہے جس کی تپش اتنی ہوتی ہے زمین پر۔ آج کل کے دنوں میں کتنی گرمی ہے، صرف ایک سورج، وہ صرف ایک ستارہ ہے ابھی۔ تو پھر انسان اپنی ذات پر اتنا غرور کیوں کرے؟ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں وہ خود کائنات کے مقابلے میں ایک انتہائی معمولی سا مقام ہے، اور پھر بھی اسی زمین پر انسان کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ بھائی، کائنات کو تو مکمل طور پر دیکھ نہیں سکتے، پوری زمین کو نہیں جانتے، اپنے جسم کے ہر عمل کو نہیں سمجھتے، پھر یہ دعویٰ کیسا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ قرآن کہتا ہے یعنی تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف کہکشاؤں اور ستاروں میں نہیں۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کو ہی دیکھ لیں، کیڑے کو چھوڑیں، ایک پتے کو دیکھ لیں، ایک بیج کو زمین میں ڈال دیں، وہ بیج بظاہر بالکل خاموش ہے، لیکن جب مناسب پانی،
روشنی اور حالات ملتے ہیں تو وہ پھوٹتا ہے، جڑیں بناتا ہے، تنا بناتا ہے، پتے نکلتے ہیں، پھر پھول اور پھل آتے ہیں۔ اور اس چھوٹے سے بیج کے اندر یہ معلومات کس نے رکھی ہیں میرے بھائیوں؟ اسے ایک مکمل پودے میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نظام کیسے کام کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ سوال بھی اہم ہے کہ یہ قوانین، یہ نظام، یہ زندگی آخر وجود میں کیوں اور کیسے آئی؟ قرآن ہمیں کائنات کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے دوستو، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان کائنات کو دیکھتا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا۔ آنکھیں سب کے پاس ہیں مگر عبرت کی نگاہ ہر ایک کے پاس نہیں۔ ہم ستارے دیکھتے ہیں مگر ستاروں کے رب کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سورج کی روشنی دیکھتے ہیں مگر سورج بنانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم پانی پیتے ہیں مگر پانی عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھ سے دنیا دیکھتے ہیں مگر آنکھ بنانے والے کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، کس نے وجود میں ڈالی۔ لہذا قرآن کا پیغام یہی ہے کہ دیکھو، غور کرو، سوچو، کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن آخر کار یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ جس رب نے اتنی عظیم کائنات بنائی ہے وہی ہمارے زندگی کا مالک بھی ہے۔ ہم کہاں سے آئے؟ کیوں آئے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر انسان کو سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے۔ کائنات جتنی عظیم ہے اس کا خالق اس سے کہیں بڑھ کر عظیم ہے۔ ہماری نگاہ کائنات کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم اپنی آنکھ سے ہر کہکشاں نہیں دیکھ سکتے، ہم ہر ستارے کو گن نہیں سکتے، ہم ہر مخلوق کے راز نہیں جان سکتے، لیکن اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد اور بے نظام نہیں ہے۔ اس کو چلانے والا کوئی ہے جو اوپر بیٹھا ہے، اس نے بنائی ہے۔ لہٰذا جب اگلی مرتبہ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو صرف ستارے نہ دیکھیں، ستاروں کے رب کو یاد کریں۔ جب کوئی خوبصورت جانور دیکھیں تو صرف اس کی خوبصورتی نہ دیکھیں، اس خوبصورتی کے خالق کو یاد کریں۔ جب اپنے جسم کو دیکھیں تو صرف اپنی شکل نہ دیکھیں، اپنے خالق کی نعمتوں کو پہچانیں کہ اس نے میرے اندر کیا خوبیاں ڈالی ہیں، مجھے اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا ہے۔ اور جب کائنات کی وسعت دیکھیں تو اپنے دل سے کہیں، اے اللہ، تو نے اتنی عظیم کائنات بنائی اور ہمیں اس میں عقل، شعور اور سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ہمیں اپنی نشانیوں کو دیکھنے والے آنکھ، سمجھنے والا دل اور حق کو قبول کرنے والا دماغ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔